يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. ایک احادیث پاک اور کئی احادیث کتب کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، اس روایت کو، اور بنیاد الطالبین کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ بے نمازی جب مرتا ہے تو اس کو 15 طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، 15 طرح کی سزائیں دی جاتی ہے، عذابات اس کو ملتے ہیں، جن میں سے 6 نمازیں تو 6 سزائیں تو وہ دنیا کے اندر ہی پا لیتا ہے مرنے سے پہلے 3 مرتے وقت اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، 3 قبر سے نکلنے کے وقت اور 3 حشر میں دی جائیں گی۔ جو دنیا میں 6 سزائیں دی جاتی ہیں، اہل بصیرت اگر ان کو بغور دیکھیں تو ان کا آج بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ ان سزاؤں کے اندر ہم جیسے لوگ مبتلا ہیں۔ تو دنیا کی جو 6 سزائیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی سزا اس کو یہ دی جاتی ہے کہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی زندگی طویل نہیں کی جاتی۔ زندگی کا طویل ہونا مشروط ہے، یعنی شرط ہے۔ وہ کس بات پر ہے کہ وہ صدقہ کی کثرت کرتا ہو، وہ نمازیں پڑھتا ہو اور نیک اعمال بجا لاتا ہو، اور دعائیں بھی عمر بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو پہلی نحوست یہ ہے، پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو بے نمازی ہے۔ دوسری نحوست یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہمارا ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے، یہی پریشانی ہے کہ بڑی بے برکتی ہے، یار اتنا کماتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے، پھر بھی پریشانی ہے۔ تو اس کی وجہ خود ہمارے اعمال ہیں کہ حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ بے نمازی کے رزق میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، رزق اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری دنیا کی سزا اس کو یہ دی جاتی ہے کہ نیک لوگوں کی جو علامات ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے جو چہرے ہوتے ہیں، یہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک بندے ہیں، تو یہ علامت اس کے چہرے سے ہٹا دی جاتی ہے، صلحاء کی علامت اس کے چہرے سے ختم کر دی جاتی ہے۔ چوتھی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ ایسا آدمی جو بھی دعا کرتا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، آسمان سے اوپر نہیں جاتی، تو وہ قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ 5ویں سزا اس کو یہ دی جاتی ہے کہ وہ بندہ جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، ایسا بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ بے نمازی نمازوں کو ترک کر کے اس کے علاوہ جو بھی نیک اعمال کرتا رہے گا، اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ 6ٹھی دنیا کی سزا بے نمازی کے لیے یہ ہے کہ وہ موت، اس کی سزا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس بے نمازی کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا ان کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ اگر اللہ کے نیک بندے اس بے نمازی کے لیے دعا کریں گی تو اس کے حق میں وہ دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ موت کے وقت کون کون سی 3 سزائیں دی جاتی ہیں بے نمازی کے لیے؟ پہلی سزا یہ ہے کہ موت کے وقت بے نمازی ذلت کی موت مرتا ہے، عجیب حالت میں، عجیب کیفیات میں مرتا ہے کہ یا تو کسی گندی جگہ ملے گا اس کی لاش،
یا کسی گندی حالت میں مرے گا، مرتے وقت اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ 8ویں سزا اس کو یہ دی جاتی ہے مرتے وقت کہ وہ بھوکا مرے گا، جتنا بھی کھا لے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، بھوکا ہی مرے گا۔ اور 9ویں سزا اس کو یہ دی جاتی ہے کہ وہ پیاسا بھی مرے گا۔ فرماتے کہ اگر جس طرح استسقاء کا مریض جتنا بھی پانی پیتا رہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح بے نمازی اگر 7 سمندروں کا بھی پانی اس کو پلا دیا جائے تو تب بھی وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی، تب بھی پیاسا ہی مرے گا۔ یہ اس کو موت کے وقت 3 سزائیں دی جاتی ہیں، اور قبر میں اس کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ اس بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف، قبر کی دیواریں آپس کے اندر اس طرح مل جاتی ہیں کہ گویا اس کی پسلیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ یہ قبر کی پہلی سزا ہے اس کو بے نمازی کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر آگ دہکائی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے بے نمازی کی قبر کے اندر، اور پھر اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس بے نمازی سے قبر کے اندر گفتگو بھی کرے گا اور اپنا نام بتائے گا کہ شجاع الاقراء میرا نام ہے، اور کہے گا کہ میں تجھے نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے تم پر مسلط کیا گیا، تم نے جو نمازیں ترک کی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مسلط کیا گیا تم پر، تاکہ تم کو عذاب دیتا رہوں۔ اور عذاب کب کب دے گا؟ اگر فجر کی نماز ترک کی تھی تو ظہر تک وہ گنجا سانپ اس کو مارتا رہے گا، اور سانپ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا، بہت بڑا سانپ ہوگا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، جس کے جو ڈنک ہیں یہ لوہے کے ہوں گے اور بہت ہیبت ناک ہوگا۔ ظہر ترک کی تو عصر تک یہ ڈنک مارتا رہے گا، اور ڈنک کی کئی کتب کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک ڈنک مارے گا تو 70 ہاتھ بندہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، پھر وہ دوسرا ڈنک مارے گا تو پھر اس کو نکال لے گا، پھر اسی طرح بار بار وہ ڈنک مارتا رہے گا اور اس کو یہ سزا دیتا رہے گا۔ عصر ترک کی تو مغرب تک دے گا، مغرب چھوڑی تو عشاء تک، اور عشاء ترک کی تو فجر تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور یہ سزا 1-2 دن کی نہیں، سال ہاں سال تک جب تک وہ قبروں میں رہیں گے یہ سزا بھگتتے رہیں گے۔ اور پھر اس کو قیامت کے اندر 3 سزائیں یہ دی جائیں گی کہ پہلے سزا محشر کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حساب کتاب کا دن ہوگا، دن بڑا سخت ہے، 50,000 سال کا دن، اور اتنا خوفناک اتنا ہیبت ناک دن کہ اس دن پسینہ اس قدر انسان کے بہے گا، اس قدر پسینہ بہے گا کہ کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ناف تک، کسی کے کندھوں تک چڑھے گا، اور کئی بد نصیب اس پسینے کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، اتنا پسینہ انسان کا نکلے گا۔ اور رب تعالیٰ اس دن بڑے غضبناک ہوگا، اور بالخصوص بے نمازی پر بڑا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا حساب بڑی سختی سے لیا جائے گا۔ محشر کی پہلی سزا اس کو یہ دی جاتی ہے کہ اس کا حساب بڑی سختی سے لیا جاتا ہے، پھر اس بے نمازی پر خدا تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے، یعنی سخت ترین عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اگر وہ بندہ رب تعالیٰ کے سامنے اس کی صورت لائی جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے، جبکہ بہت سارے مقبول بارگاہ الہی ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر، جن کے چہرے دیکھ کر، جن کی صورتیں دیکھ کر
رب تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس بے نمازی کو ایک سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ